کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگایا تھا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ آزمائش آئی، اور اس آزمائش کے تحت وہاں کے جو لوگ جو موجود تھے، گھر کے افراد، ان میں اختلاف ہو گیا کسی بات پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو باہر جانے کو کہہ دیا اور وصیت رہ گئی، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ مفہوم کہہ دیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید، کیونکہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے اور حضور کا وصال پیر کے دن ہوا ہے، اور مزید 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں لکھوائی۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ حدیث قرطاس روشن ہے، روشن کتاب کی طرح ہے، ایک روشن حدیث کی طرح ہے کہ رسول اللہ نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا، اور امت مسلمہ نے اور صحابہ کے اجماع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رسالت مآب کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، جبھی تو یہ تحریر لکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اگر مطمئن ہوتے کہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنبھال لیں گے میرے دین کو، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب مفکرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، علم و حکمت کے دعوے جیسے اب کیے جا رہے ہیں یہ کرنے والے موجود تھے، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ گمراہی کا اندیشہ تھا، جب اندیشہ تھا تو اس گمراہی سے آگاہ کرنا اور محفوظ کرنے کا کام بھی رسالت مآب کا، اس لیے کہ آپ ہادی امت ہیں بقول مولانا کے، کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اس امت کے ہادی ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ پیچھے گمراہی کا سیلاب دیکھ رہے ہیں اور ایک طوفان دیکھ رہے ہیں ظلمت اور ضلالت کا، تو اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے، منصب نبوت اور منصب رسالت کا تقاضا ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ لکھ کے دینے کے لیے جب یہ کاغذ اور قلم مانگا تاکہ میں تمہیں تحریر، تو پھر دینے والوں نے کیوں انکار کیا، کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ان کے اوپر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کے اس جملے سے منہ پھیرا۔ یہ سوال ان پر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جنہوں نے انکار کر کے توہین رسالت کی ہے۔ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جب رسالت مآب محفوظ کرنا چاہتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو قیامت تک، تو انہوں نے وہ کون سے عنصر تھے، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے رخنہ اندازی کر کے آج اسلام کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا کہ ایک شریف آدمی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت علیہم السلام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کسی شریف کے اپنانے کے لائق نہ رہے۔